السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا لیسن۔ اس سے پہلے جو اس چینل پہ نیو ہے تو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل، لائک، شیئر اینڈ کامنٹ۔ ہم سب اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے پر زمانے جاہلیت سے گزرتے ہیں۔ بعض گزر جاتے ہیں، بعض ساری زندگی اسی زمانے میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ صالح ہوتے ہیں، کچھ صالح بنتے ہیں۔ صالح ہونا خوش قسمتی کی بات ہے۔ صالح بننا دو دھاری تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اس میں زیادہ تکلیف سہنی پڑتی ہے۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا کھوٹ، کتنا پچھتاوا اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ دانا شخص چھوٹا کام کرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ طویل سفر کی ابتدا بھی پہلا قدم اٹھانے سے ہوتی ہے۔ چہرے کو کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے، اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملے، آدمی ان کو کبھی نہیں گنتا، صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے۔ بدنصیبی بڑی خوبصورت شکل میں آتی ہے اور ہم اسے نہیں پہچان پاتے، اس طرح خوش نصیبی بظاہر خوبصورت شکل میں نہیں ہوتی اور ہم اسے بھی پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے پیچھے کیا کیا ہم بلانا چاہتے ہیں، ہمارے آگے کیا ہے ہمارے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، مگر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے لیے بھی ہے۔ دنیا سے جتنا زہر ہمیں ملتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کب وہ زہر ہم اپنوں کو مارنے کے لیے استعمال کرنے لگ جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ احساس مر جائے تو رشتوں میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ یقینی بات ہے۔ ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے صرف ہمیں فرق پڑتا ہے، صرف ہمارا کردار ختم ہو جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کسی چیز پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وقت کے اوپر نہیں لگتے، بلکہ بعض دفعہ وقت بالکل رک جاتا ہے۔ اس کی تیز رفتاری ہی صبر آزما نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ اس کی سست رفتاری بھی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ کی دولت اور کامیابی کسی کام کی نہیں اگر یہ دوسروں کی مدد اور آسانی کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہو۔ میرا خیال تھا اور اب بھی ہے کہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود اعتراف کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنی ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رو رو کر تو لوگوں سے مراعات نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے اس دنیا میں جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی کوئی بات آپ کو بری نہیں لگتی، جس پر کبھی آپ کو غصہ نہیں آتا،
جس سے کبھی آپ ناراض نہیں ہوتے، ناراض ہونا بھی چاہیے تو نہیں ہو سکتے۔ جس طرح پھول کا تعارف اس کی خوشبو ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا تعارف اس کا کردار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے بات؟ ہم انسان بھی کتنی عجیب ہیں، ہم کتنے بے رحم ہو جاتے ہیں ان کے لیے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، اور کتنے کشادہ دل ان کے لیے جو ہمیں اچھے لگتے ہو۔ کچھ لوگ زندگی میں نگاہ کا سا مقام رکھتے ہیں، وہ ساتھ ہو تو پھر اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ کشتی صحرا پر سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے، لیکن کشتیاں صحرا کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ زندگی کا ویسے ہونا جیسے تم چاہتے ہو کیسے ممکن ہے، جب نہ تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے اور نہ اپنی مرضی سے مرے۔ پیسے کے ساتھ صرف موت تک اور اپنوں کے ساتھ صرف قبر تک ہوتا ہے، لیکن اپنی زندگی میں کیے ہوئے اچھے کام مرنے کے بعد بھی ساتھ دیتے ہیں۔ بیٹی بارش اور بیماری زیادہ دیر تک رہے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ طلاق مرد دیتا ہے اور داغ عورت کے ماتھے پر لگتا ہے، چاہے اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو۔ مرد سے کوئی نہیں پوچھتا کہ بیٹا تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی، لیکن عورت کو قدم قدم پر یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم ہی اچھی بیوی بننے کے لائق نہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیں تو ہمارے حقوق کے مسائل خود بخود جو حل ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا فرائض ہم اس معاشرے کا حصہ ہے جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتا ہے۔ اگر تم کو کوئی چھوٹا دکھائی دے رہا ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں، یا تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے۔ لوگوں کو اتنی اہمیت دو جتنی وہ تمہیں دیتے ہیں۔ زیادہ دو گے تو لوگ تم کو معمولی سمجھیں گے، اور اگر کم دو گے تو کم ذرف کہلاؤ گے۔ کسی کی خامیاں تلاش کرنا انسان کو اس مکھی کی طرح بنا دیتا ہے جو انسان کے صاف جسم کو چھوڑ کر صرف زخموں پر جا کر بیٹھتی ہے۔ غصہ وہ واحد کیفیت ہے جس میں آپ کی زبان آپ کے دماغ سے زیادہ کام کرتی ہے۔ شک کی دیمک صدیوں پرانے تعلق کو بھی ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ رشتے خراب ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جھکنا پسند نہیں کرتے۔ جو سانپ اپنی کھال نہیں بدل سکتا وہ مفلوج ہو جاتا ہے، اور جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے ان کے ذہن مفلوج ہو جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔